وفي محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. ابھی تک آپ نے ریڈنگز دی ہیں آپ کو سر کرٹیکس آن ماڈرنٹی اور اس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. آئی واز ونڈرنگ اگر آپ کچھ سجیسٹ کر سکیں ماڈرن تھنکر who are actually pro modernity, so I would like to get an opposite point of view کہ اتنی طرف کیوں تھی modernity لانے کے لیے یا جو tradition سے دور ہونے کا اتنا بلبلہ تھا وہ کیوں آ رہا تھا. I want to get a more grounded picture and see کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. Thank you جی. Excellent question. Good you asked this because it sort of leads me to what I wanted to say. یہ اصل میں وہ بالکل انٹروڈکٹری اورینٹیشن تھی اور وہ تھوڑی سی پرووکیٹو بھی تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو آپ کی ٹون میں بھی جیسے تھوڑی میں نے پریشانی اور ایک ٹو نو مور کا جذبہ سنا. وہ بات یہ کہ یہ پورا ماڈیول آپ ہی کے سوال کا جواب ہے, اس میں ہی یہ سب پریزنٹ ہوگا. شروع میں کیونکہ اس کو سارٹ آف ٹریڈیشن کے ساتھ کنٹراسٹ کر کے پیش کیا تو تھوڑا سا اس لیے کنفیوژن سا یا کہہ لیں سوال اٹھتے ہیں بہت سارے, اور جو کہ بہت اچھا ہے. اور کچھ سوال جواب ہوئے بھی, گفتگو بھی ہوئی بڑی اچھی رضوان صاحب کے ساتھ. آئی تھنک رضوان صاحب واز ویری آرٹیکولیٹ, بٹ ونس اگین وی ریئلی ڈونٹ نو the substance which he was referring to. اور وہ جو کہہ لیں ہسٹری آف آئیڈیاز ہے وہ یہ ماڈیول پریزنٹ کرے گا. اس وقت وہ ازیومڈ ہیں, وہ کھول کے تو نہیں بیان کیے. تینوں نے یا دونوں نے جو گے ایٹن کا چیپٹر ہے اور جو رضوان صاحب نے کافی فورسفلی پریزنٹ کیا, اس میں ایک کانٹراسٹ ضرور سامنے آیا, اور اس سوچ کے اندر کیا تھا وہی تو ہم دیکھیں گے اس ماڈیول میں. وہ اس کو ٹائم چاہیے اور وہ اسی طرح ڈیزائن ہوا ہے. اس کے مختلف ہم ایسپیکٹس دیکھیں گے. ایک اگلا ایسپیکٹ جو ہے وہ ہے ہی یہ کہ یہ ہسٹوریکلی کیسے جنم پذیر ہوا, اور اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے. جی تو بس میں یہی کہہ رہا تھا, یہ مہر جاوید تھی اسلام آباد سے, کہ وہ جو سوال ان کا ہے وہ اس کا جواب یہ ماڈیول ہی دے گا. اب کیونکہ ایک طرح سے ایک سوال اور ایک وہ ابھر چکا ہے اورینٹیشن کے بعد, اور اس کا جواب تھوڑا سا کہہ لیں اجمالی یا سمری جواب آج میں دینا چاہوں گا, کیونکہ اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی اس ماڈیول میں ٹریڈیشن کی بات نہیں کریں گے. مگر یہ کورس کیونکہ بیسکلی ہے ٹریڈیشنل آرٹ وزڈم اینڈ کلچر پہ, تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ ضروری تھا. اور اب میں ڈائریکٹلی میں نے صرف آپ کے سامنے 2-4 سلائڈز پیش کرنی ہے. آؤٹ لائننگ دا ماڈرن ورلڈ ویو اینڈ دا ٹریڈیشنل ورلڈ ویو. ورلڈ ویو بیسکلی کیا ہوتا ہے, اگر آپ ایک جملے میں اس پوری ٹاک کو کا مقصد میں بیان کروں تو وہ ہوگا کہ کسی بھی سویلائزیشن کا, کسی بھی کلچر کا حقیقت کا تصور, حقیقت کیا ہے. تو میں بس اگر آپ یہی ورلڈ ویو ہے, کیونکہ پوسٹ رینیسانس ایک بریک آتا ہے کہ حقیقت کو اس دنیا کے حوالے سے ہی دیکھنا شروع کرتے ہیں, ورنہ عموماً جو سویلائزیشنز رہی ہیں وہ ریویلیشن بیسڈ رہی ہیں, اور وہ حقیقت کا اوریجن یا حقیقت الحقائق خدا کو مانتے ہیں, کہ وہ کسی چیز کو خدا سے الگ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر ہر چیز اس سے آ رہی ہے تو اس کو اور کیسے دیکھیں گے آپ. تو ویسٹ میں جو اس ماڈیول میں آؤٹ لائن کیا جائے گا وہ ایک بہت ایک پروسیس ہے جو بہت لمبا ہے, جس میں آہستہ آہستہ وہ جو ٹریڈیشنل ورلڈ ویو ہے اس سے ویسٹ دور ہوتا ہے, اوور نائٹ نہیں ہو جاتا. یہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے, اور کسی حد تک وہ مہر جاوید کے سوال کا یہ جواب بھی ہے.
کیونکہ اب ہم اس سچویشن میں رہ رہے ہیں تو ہم لوگ کا اس کا جو اس فرق کو زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ کافی ان کا رد عمل بھی کافی فورسفل ہوتا ہے. اس سے پھر کچھ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کیوں کہہ رہے ہیں, اور تو کوئی نہیں کہہ رہا, ان کو کیا ہوا ہے. وہ میں بیان کرتا ہوں. تو ویسٹ میں یہ جو ورلڈ ویو ہے وچ واز ریولیشن بیسڈ کہہ لیں, وہ بڑی آہستہ آہستہ سے ختم ہوتا ہے, اور اس کا جو تھریش ہولڈ ہے جس میں باقاعدہ بریک آتا ہے وہ انلائٹنمنٹ ہے, جبکہ ریزن بیکمز دا بیسز آف آل فردر ڈیولپمنٹس. اور اس لیے رضوان صاحب نے انلائٹنمنٹ پہ فوکس کیا کہ دی ایج آف ریزن اینڈ اٹ ٹک ہنڈریڈز آف ایئرز ٹو گیٹ ہیئر, اسٹارٹنگ ود ڈاؤٹ. اور وہ دانش آپ لوگوں کو, ہی ول بی ون آف دا ٹیچرز. ریسنٹلی انہوں نے ایک سیریز 3 لیکچرز کی تھی اسی ٹاپک پہ, اور اس میں دیکھا ہم نے کہ کیسے سوال اٹھتے ہیں, ڈاؤٹس اٹھتے ہیں. ولیم آف اوکم بہت ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ویا موڈرنا مڈ 14th سینچری میں باقاعدہ شروع ہوتا ہے. میں تو خیر اس کا مطلب کہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا, مگر جو اساتذہ ہیں وہ آپ کو اس کا بتائیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ کیسے ریزن بیکمز دین الٹیمیٹلی وہ بریک آتا ہے, چرچ کے خلاف بغاوت سی ہوتی ہے, اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوتا ہے جس کو ماڈرن پیریڈ کہتے ہیں. اس کا وہ نہیں ہے کہ ہم نارمل زندگی میں تو ماڈرن جو آج کا ٹائم اس کو اس طرح کہتے ہیں نا, جو آج ہے وہ ماڈرن ہے, وہ تو اس کا ڈکشنری معنی ہے, مگر ایکیڈیمیا میں یا اصطلاحی معنی جو ہیں وہ ایک ورلڈ ویو کے ہیں جس کی کچھ بنیادیں ہیں, سوچ میں بنیادیں ہیں, وہ ہم دیکھیں گے. تو یہ اس کا بنیادی. اب اس کے ساتھ ساتھ میری ٹاک کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم یہ تفریق اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں, ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کی بحث کو آج ہم کیوں لا رہے ہیں, اور اس کورس کو بھی ہم ٹریڈیشن کے حوالے سے کیوں دیکھ رہے ہیں. تو اس میں صرف یہ پوائنٹ ہے کہ یعنی کہ اس خطے میں جیسے اور سارے ٹریڈیشنل معاشرے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ریلیجس سویلائزیشنز کے تحت زندگی بسر ہوتی تھی, چاہے وہ ہندو ہوں, بدھسٹ ہوں, جین ہوں, مسلمان ہوں, کوئی بھی ہوں. ان کا ایک جو ورلڈ ویو تھا وہ ریولیشن بیسڈ تھا. اس میں ڈیفینیٹ ایک انٹری ہوتی ہے کلونیل پیریڈ میں, جب ہم سبجوگیٹ ہوتے ہیں ٹو دا برٹش. ان جیسے یہ رضوان صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہ کہا تھا کہ وہ برٹش کا آنا کوئی صرف ہسٹوریکل ایونٹ نہیں ہے, ان کے ساتھ وہ پورا بیگیج ہے آف دا رینیسانس وچ از دا بیسز آف the scientific revolution, the industrial revolution, and then colonization. And so they have a mission, the civilization کیا کہتے ہیں, civilizing mission, the white man's burden بھی کہلاتا ہے. تو اس کا ایک پس منظر ہے جو کہ ہم اس ماڈیول میں دیکھیں گے, اور ٹیچرز آپ کو وہ بتائیں گے. تو کہنے کا ادھر مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو سوچ ہے جس کی بنیاد رینیسانس ہے وہ گورے کے حوالے سے اس یہاں پہ آتی ہے, اور جو محکوم ہوتے ہیں وہ آقاؤں کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سوچ کے تحت جب یہ سوچ شروع ہوئی رینیسانس میں بھی, جو ٹریڈیشنل پیریڈ تھا اس کو ڈارک ایجز کہا گیا, وہ پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے کہا گیا. ایز somebody said that as your knowledge of the middle ages decreases, the darker the middle ages grow. ویسٹ میں نہیں ملتا ہمیں دیکھنے کو, جہاں پر بھی کوئی نیا نظریہ آیا, عرب ورلڈ میں بھی جب اسلام آیا, اس سے پہلے کے دور کو زمانہ جاہلیت کہا گیا. یہی ریفرنس پوائنٹ ملتا ہے نا کہ اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ شاید زمانہ جاہلیت کا دور ہے, اور اس کے بعد تو میرا خیال ہے یہ بات بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. بالکل. وہ تو دیکھیے زمانہ جاہلیت کچھ خصوصیات کی وجہ سے کہا جاتا ہے, کچھ صفات کی وجہ سے. بذات خود زمانہ جاہلیت سچ جاہلیت کا زمانہ نہیں ہے. اس میں بہت اچھی چیزیں تھیں جو حضور نے اپنائیں, ان کو ریٹیفائی کیا. زبان اس میں سب سے بڑی چیز تھی,
ان کی شاعری، ان کی زبان دانی، ان کے نوبلٹی، وہ ساری جو کوالٹیز تھیں شاید اس لیے اسلام وہاں آیا. اور جو پرابلم تھی کہ جو ابراہمک ٹریڈیشن تھا اس کو وہ بھول چکے تھے. تو جاہلیت ایک اس حوالے سے ہسٹوریکلی ایک فیز تھا فار دی عربس. ادروائز ان کا ایک ابراہمک ٹریڈیشن بھی تھا جو حضور کے وقت تک بھی تھا حنفاء کی شکل میں. سو دیر از آلویز یہ اسی طرح سے گریک ٹائمز میں بھی ہوا. اگر ہم ٹائم لائن دیکھیں تو ایک اینشنٹ گریس ہے، پھر کلاسیکل گریس شروع ہوتا ہے. اصل میں یہ جو سپلٹنگ ہے اس کی روٹس کلاسیکل گریس میں ہے، کیونکہ وہاں آلریڈی یہ دو دھارے شروع ہو جاتے ہیں. ایک پلیٹونک جو کہ روحانی دنیا کو حقیقت سمجھتا ہے، خدا کو حقیقت سمجھتا ہے، اور ایک ریزن کا ابھرنا. جیسے ایرسٹوٹل اس کو مانتا تو ہے مگر کہتا ہے اس دنیا میں ریزن ہی کام کر سکتا ہے. تو یہ گریک ٹریڈیشن میں ایک ٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے ان اٹس لیٹر فیزز. پرانے فیزز میں تو وہ بھی ٹریڈیشنل ہی تھے. تو جس کو ویسٹ بہت زیادہ اوپر رکھتا ہے وہ یہ فیز ہے جو کہ اصل میں ڈیکیڈنٹ فیز ہے، جس میں ریزن اینڈ ریشنالٹی اینڈ آبزرویشن اینڈ دین ہیومنزم، نیچرلزم ان آرٹ، جو کہ پلیٹو نے اس کی کرٹیسزم کی ہے کیونکہ گریکس کی کالونی ایجپٹ میں بھی تھی. الیگزینڈریا اس کی اگزامپل ہے اور باقی ایجپٹ بھی. تو وہ کہتے ہیں اپنے زمانے کے آرٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ میرے زمانے کا آرٹ اب نیچرلسٹک ہونے لگا ہے. اٹ از امیٹیٹنگ نیچر وچ از آل اراؤنڈ اس. سو the Egyptian art is still much better because it's trying to be symbolic, hieratic ہے. You see? سارے پرسپیکٹیو میں ماڈرنٹی پروپیگنڈا لگتی ہے. جی کلونیل جو آپ نے سب سے پہلے بات کی، اس سارے پرسپیکٹیو میں ماڈرنٹی ایک ڈیولپمنٹ نہیں، ایک پروپیگنڈا لگتی ہے. گوروں کا پروپیگنڈا نہیں، ایک بہت بڑا ریولوشن ہے ویسٹ میں. عقلی سوچ کا ریولوشن ہے. سوچ کی بنیادوں کی شفٹ ہے بہت بڑی. وہ تو بالکل کنونسڈ ہے، ہم لوگ بھی زیادہ تر لوگ کنونسڈ ہی ہیں، مگر ہم کنونسڈ ہیں اس کے ثمرات کی وجہ سے. فار اس ماڈرنٹی از دس لائٹ اینڈ دس. اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو ہم انکریٹیکل ہیں. یہ ماڈیول اسی کو ایکسپلور کرے گا. جی سر مجھے جو لگ رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سارا جھگڑا تو ہے کانسیپٹ جہالت کا بھی، لیک آف اویئرنیس کے اوپر. گورے کو یہ لگتا ہے کہ ایسٹرن ان کی اویئرنیس لیول کم ہے، اور جو ایسٹ کے ماسٹرز ہیں ٹریڈیشنل نالج کے، ان کو لگتا ہے کہ اویئرنیس نہیں پلایا کرتی ہے. ورنہ تو جہاں اگر وہ ریزن کی بات کر رہے ہیں تو منطق تو یہاں پہ بھی تھی. تو وہ اب یہ تو ایک ریلیٹیو چیز لگ رہی ہے مجھے. ہاں یہ سارا جو یہ آرگیومنٹ ہے یہ ریلیٹیو ان نیچر نہیں ہے. کیا پھر سے بتائیں. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح جہالت ہم کہتے ہیں کہ زمانہ جوہل تھا یا بات، آپ کو پتہ نہیں کہ عربی میں جاہل کا سوری آئی شوڈ ہیو کلیریفائڈ. جاہل اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو پیشنیٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ غصے میں آ جاتا ہے. یہ جاہل وہ نہیں کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے. دیور اس طرح سے زبان دان اور بڑے، وہ ان کی جو عربی ہے وہ تو مسلمانوں نے اس کو آج تک مدرسے میں دور کوٹ اینڈ کوٹ جاہلیہ کی لو پوئٹری از ٹاٹ ان دا مدرسہ اینڈ اٹ از کوائٹ سورٹ آف کہہ لے جو بھی ایکسپلیسٹ کے ساتھ. یہاں جو ہے انہوں نے کہا اگر ٹریڈیشنلسٹ ہیں آپ تو ٹریڈیشن تو یہ ہے کہ آپ اپنا سوچیں، انڈیویجول اپنے گھر بنائیں بجائے کہ کلیکٹیو. یہ سارا انالیسس بہت اور اس کی بنیادیں اس طرح کے انالیسس کی، اس میں ابھی ہم اس کو ذرا پاز کر دیتے ہیں. وہ بحث اور طرح کی ہو جائے گی. نہ مجھے اتنا اس کے بارے میں پتہ ہے. ادھر ہاں بس آخری بات یہ کروں پھر میں اس کی پریزنٹیشن پہ آتا ہوں کہ یہ جو ٹینڈنسی ہے نا انسان میں کہ وہ خدا کا احساس رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ انسان میں ہے، شروع سے ہے، جو آدم کے زمانے سے ہے. آدم نے بھی جب دنیا کو
ایز دنیا دیکھنا چاہا تو سو کالڈ فال ہو گئی. اس طرح جیسے ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ریالٹی تو ہے, یہ فزیکلٹی بھی ہے, میری سول بھی ہے, سائیکی, احساسات, اور میری ایک اسپرٹ بھی ہے وچ از دا گاڈلی ایلیمنٹ. سو یہ تینوں چیزیں تو ہمیشہ سے تھیں. اب آدم پہلے, اب میں ایسے اس کو سمپلیفائی کر کے کہہ رہا ہوں, اسپرٹ میں تھا, تو اس کو ڈیول نے سول کا سمجھے ریلم دکھایا. تو دونوں ہیں اس ادھر کہ یہ ایک نئی دنیا میں تمہیں دکھاتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوتی. سو ہی بیکیم انٹرسٹیڈ ان لوکنگ ایٹ دس سول ایسپیکٹ اپارٹ فرام دا اسپرٹ. And he ate of the tree of the knowledge of good and evil, which is separative knowledge. In the spirit, everything is in unity. Separation nahi hai. And everything is in God. So in a sense, he wanted to see the world apart from God. So he had the fall. And with him, the whole world fell, and it fell into physicality. From the Edenic realm, which was a subtle realm, like a paradise, it fell into matter. اب یہ بہت بڑا ایک تھریشولڈ تھا ہیومینٹی میں, مگر یہ فال جو ہے ہمیشہ اسی نوعیت کی ہوتی ہے. آپ ایک ہائر دنیا کو چھوڑتے ہیں اور ایک پوری نئی دنیا ڈسکور ہو جاتی ہے جو پہلے اتنی اس کی اہمیت نہیں تھی. یہ اگر آپ